أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وما يزيد الظالمين إلا خسارا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں. آج کی کانفرنس کا عنوان آپ اشتہارات کے ذریعہ سماعت فرما چکے ہیں. عظمت قرآن کانفرنس جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا سلیس ترجمہ اور معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. آج کے پروگرام کا مقصد عالمی حالات کے تناظر میں جو ایک ملعون پادری نے قرآن مجید کی توہین اور گستاخی کی ہے، کیا سبب کہ یہود و نصارہ قرآن مجید سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ سبب کیا ہے؟ حضرات، تمہیدی طور پر مختصر وقت میں پکا بند کر دیا، پکا بند رہے کوئی اسپیکر ہو. خراب اسپیکر ساڈا قومی نشان ہے. خراب اسپیکر ہے ساری پکی نشان ہے. سبب کیا ہے؟ قرآن مجید نے ان کے عقائد کی قباحتوں کو بیان کیا، ان کے گندے اعمال کو بیان کیا. انہوں نے جو اللہ کی توہین مذہب کے نام پر کی، قرآن نے اسے آشکارا کیا. انبیاء کے تقدس حرمت کو انہوں نے پامال کیا. قرآن نے ان کے اس گندے مذہب اور نظریے کا رد کیا. انہوں نے معاملات میں، تجارت، لین دین میں، خوشی غمی میں، آغاز سے لے کر انجام تک اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے زندگی بسر کرنے کو دین اور مذہب کا درجہ دیا. قرآن نے ان کی ان قباحتوں کو قرآن میں واضح کرنے کے بعد یہ کہا کہ لوگوں، تمہارے عقائد بھی آسمان سے اترے، تمہاری عبادات بھی آسمان سے آئی، تمہارے معاملات بھی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے اتارے ہیں. لوگوں، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف یہودیوں کی بائبل ہے، عیسائیوں کی انجیل ہے. آئیے قرآن جو اللہ کی حرمت بیان کرتا ہے، تقدس بیان کرتا ہے، عقیدہ بیان کرتا ہے،
میں اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اللہ کا کوئی شریک، نہ ساجی، نہ ننیال، نہ ننیال، نہ مشیر، نہ اللہ کسی کا محتاج۔ اور جب کچھ نہ تھا کون تھا؟ اللہ۔ اور جب کچھ نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ اللہ۔ اور بائبل میں لکھا ہے، بائبل کا پہلا صفحہ ہے، اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور پھر تھک گیا، 7ویں دن آرام کیا۔ بائبل نے رب کی توہین کی، اللہ تھکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور پوری دنیا تھکتی ہے، رب تھکتا نہیں ہے۔ حی قیوم، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ کسی کا محتاج ہے۔ اس کا ہر روز اور روز کا ہر لمحہ کل یوم ہوا فی شان۔ وہ کون ہے؟ اللہ خالق و مالک۔ اور حضرات آگے چلیے، انبیاء علیہ السلام رب کے محتاج، رب کے سامنے عاجزی کرنے والے، گر گرانے والے، اللہ نبیوں کا محتاج نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ 3 دن کشتی کی۔ کتنے دن کشتی کی؟ 3 دن کشتی کی۔ اللہ یعقوب کو ہرا نہیں سکا۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور ہمارا رب وہ ہے، قرآن نے میرے رب کی عظمت کو بیان کیا، جو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے پنجہ لگانے کی ضرورت نہیں، مد بھیڑ ہونے کی ضرورت نہیں، چپت اور چت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بتائیے قرآن رب کی عظمت بیان کرنے والی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اور بائبل اللہ کی توہین کرنے والی۔ یہی پر بس نہیں حضرات، واقعہ ہوا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی لائٹ آئے جائے توجہ میری طرف۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آ گیا۔ ماجرا کیا ہوا؟ ایک یہودی نے یہ بات کہی الحمدللہ الذی فضل موسیٰ علی العالمین، اس اللہ کی تعریف جس نے موسیٰ کو جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ صحابی رسول نے جب یہ بات سنی اس نے تھپڑ مار کر یہودی کو گرا دیا اور کہا الحمدللہ الذی فضل محمدا علی العالمین۔ اللہ نے اگر سب جہانوں پر کسی نبی کو فضیلت دی ہے تو محمد مصطفیٰ کو دی ہے۔ اب یہ عمل محبت میں کیا، لیکن محبت میں اگر غلب ہو جائے، اللہ کے پیغمبر نے اسے جائز نہیں قرار دیا۔ آپ ناراض ہوئے، فرمایا لا تفضلونی بین الانبیاء، او میرے ساتھیوں، میرے امتیوں، مجھے نبیوں میں ایسے فضیلت نہیں دینی کہ کسی نبی کی توہین ہو جائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ قرآن کا عقیدہ ہے منصب نبوت اور رسالت میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام نبی یکساں ہیں، فضیلت اللہ نے دی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کو فضیلت ملی، انا سید ولد آدم۔ لیکن اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نبی کی توہین کر دی جائے، اور یہ بات یاد رکھو، تحفظ حرمت نبوت اور رسالت میں تمام نبی یکساں برابر ہے۔ قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا، اور قرآن کا ایک دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء۔ 18 نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کل من الصالحین، میرے انبیاء، میرے برگزیدہ بندے، میرے رسول، یہ سارے نیکوکار ہیں، ابرار ہیں، اخیار ہیں، اتقیاء ہیں، میرے سامنے عاجزی کرنے والے، گڑ گڑانے والے، شریعت کی پابندی کرنے والے، اللہ کے حکموں پر سب سے بڑھ کر چلنے والے، کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو کہا واللہ لانی اتقاکم واخشاکم للہ، لوگوں میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اللہ خالق و مالک سے عاجزی کرنے والا، گڑ گڑانے والا، مانگنے والا۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ منصب اسلام نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا۔ اب آئیے آپ کو اس کے مقابلہ میں ایک ادنا جھلک بائبل سے دکھاتا ہوں۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ نوح علیہ السلام شراب پیتے ہیں، رقص کرتے ہیں، بدن پرانا ہو جاتا ہے۔ بتائیے قرآن کا جرم یہ ہے کہ قرآن نے رب کی معرفتیں کامل دی ہے، قرآن نے رب کی خوبیاں بیان کی ہیں، قرآن نے کہا ساری خوبیوں کا مالک کون ہے اور ساری خامیوں سے منزہ کون ہے؟ قرآن کا جرم یہ ہے۔ قرآن اس لیے دہشت گرد کتاب ہے کہ قرآن نے بتایا کہ یہ رب کی توہین کرنے والے ہیں، اللہ کی بیوی بنانے والے، اولاد بنانے والے۔ حضرات پھر کیا لکھا؟ یہیں پر بس نہیں بلکہ لوط علیہ پکڑو عیسائیوں کو، آؤ۔ قرآن تو نبیوں کا تقدس بیان کرتا ہے، اور تمہاری بائبل جا بجا ان کی توہین کرتی ہے۔ اور جو نسب نامہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل میں لکھا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں، ان کو بدکار اور کسبی عورتیں بائبل میں لکھا گیا ہے۔ کیا آپ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرات آگے چلیے، انہوں نے زہد و تقویٰ کا لبادہ پہنا، جبہ کبہ دستار کی آڑ میں قرآن نے ان کے گندے کرتوت بیان کیے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے کہا ان کی مومنانہ شکلوں پہ نہ جانا، یہ ایسے ظالم ہے، یقتلون النبیین بغیر حق، میرے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ان کی مومنانہ صورتوں اور زہد و تقویٰ والے بڑے عملوں پر نہ جانا۔ حلتا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ ایسے ظالم ہیں یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آسمان سے کیا جواب آیا؟ وما ہوا من عند اللہ، کبھی کہتے ھذا حلال و ھذا حرام۔ اللہ نے کہا عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، ایسے ظالموں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرات قرآن، اب یہ تمہیدی باتیں، اور جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دنیا کی واحد کتاب جو دستور بھی ہے، آئین بھی ہے، جو عقائد بھی ہے، اعمال بھی ہے، عبادت بھی ہے، معاملات بھی ہے، جس میں پیدائش سے لے کر موت تک سارا ضابطہ موجود ہے، جس کتاب میں سیاست بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، معاش بھی ہے، انفراد بھی ہے، اجتماعیت بھی ہے، اور اجتماعیت معاشرہ کے تمام پہلوؤں کی تفصیلات اور ان کی جزیات
اور ان کے جملہ احکام جس کتاب نے بیان کی ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے. آؤ تو اپنی کتاب کو لے کر آ, اس پر رب کی توہین ملے گی. اپنی کتاب کو لے کر آ, انبیاء کی توہین ملے گی. اپنی کتاب کو لے کر آ, انبیاء کی جماعتوں کی توہین ملے گی. قرآن وہ کتاب ہے جس نے رب کی توحید معرفت کو, رب کے حقوق کو, رب کی شان کو, رب کی خوبیوں کو, رب کے مقام کو بیان کیا, انبیاء کے تقدس کو بیان کیا, جانو نبی کا ذکر کیا, ایمان والوں کا ذکر کیا, ابراہیم کا ذکر کیا, ایمان والوں کا ذکر کیا, موسیٰ کا ذکر کیا, موسیٰ کی جماعت کا ذکر کیا, جہاں عیسیٰ کا ذکر کیا, انصار اللہ کا ذکر کیا, اور جہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا, والذین معہ کا ذکر رب کے قرآن نے کیا ہے. تیری کتاب رب کی بھی توہین, نبیوں کی بھی توہین, اور ایمان والے جو نبیوں کی جماعتیں تھیں ان کی بھی توہین کرتی ہے. حضرات, اب یہ کتاب جو دستور عین, صرف دستور عین ہی نہیں, دنیا کی واحد کتاب ہے. دستور عین ہونے کے ساتھ ساتھ شفا بھی ہے. قرآن کی اب 3 خوبیاں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. پہلی خوبی, قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, صحیح بخاری میں حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک جتھا ایک مہم پر بھیجا. سفر کر رہے تھے, دوپہر کا وقت ہو گیا. ایک آبادی نظر آئی, ان کے پاس چلے گئے. بھائی ہم مسافر ہیں, ہمیں کھانا دو. انہوں نے ان کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا. اب انکار کیا, کچھ ہی دور گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بستی والوں پر آزمائش آئی. ان کے نمبردار کو بچھو نے ڈنگ لگا دیا. اور نوٹ کرو, وہ لوگ جو آج علماء کی خدمت کرنے سے گریزاں ہیں کہ کیسی کیسی سختیاں اس جرم کی پاداش میں آتی ہے. کہنے لگے درویش لوگ تھے, ہم نے ان کی مہمانی نہیں کی, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. پتہ کرو ان میں کوئی دم کرنے والا ہے. بھاگے ہوئے گئے, کہنے لگے تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم جانتا ہوں. اس نے کہا دم کر دو. صحابی نے کہا تم نے ہماری مہمانی نہیں کی, ہم نے بھی مفت دم کرنا, مفت دم ہم نے کرنا نہیں. کیا لوگے, کیا دو گے؟ طے ہو گئی بات. 30 بکریاں. کتنی بکریاں؟ کون تھے مولوی پاوے سارا مہینہ تو فاتحہ پڑھ پڑھ سناندا رہے تھے, پڑھاندا رہے تھے, ایک بکری جنی تنخواہ بھی نہیں دیندے. ایک بکری جنی. طے ہو گیا 3 بکریاں. 3 بکریاں آئے, دم کیا, اللہ نے شفا دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ریوڑ آگے لگایا اور آ گئے. ایک گروہ کہتا ہے جائز نہیں, یہ کہتا ہے جائز ہے. انہوں نے سزا ہے اسی. اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا, ان اطیب کسبکم عند اللہ ما اخذتم علی کتابہ فضربوا لی سہما. فرمایا یہ تو پکیزہ ترین کمائی ہے, میرا حصہ بھی دو. صحابی کو پوچھا پڑا کیا ہے, اور دم کی تاسی. صحابی کیا کہتے ہیں, اے اللہ نے پیغمبر میں سورت فاتحہ ایک باری پڑھی ہے. سورت فاتحہ بتانے کا مقصد کہ قرآن شفا ہے, اور دوسری بات قرآن غذا ہے. قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں قید کر دیا گیا. 15 دن گزر گئے, نہ کھانا جاتا ہے نہ پانی جاتا ہے. خلیفہ پھر بھی زندہ ہے. پوچھا کیا کھاتے اور کیا پیتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھوک لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں, جب پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں ایک واقعہ نقل کیا. حجاج بن یوسف کا دربار, اس باب تابع کا نام عبد الرحمان ہے. کہنے لگے وہ ظالم, ظلم سے باز آ جا, تیری تلوار کی کاٹ بڑی, تو بڑا ظالم ہے. اس نے کہا کس کی ضرورت کہ مجھے ظالم کہے, گرفتار کرو. گرفتار کیا گیا, کال کوٹری میں ڈال دو.
کال کوٹری میں ڈال دیا گیا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ صحیح سند سے لے کر آئے. 10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے. 16ویں دن جب کال کوٹری کا دروازہ کھولا گیا, بابا نماز کی حالت, نماز میں قیام کی حالت, قیام میں بآواز بلند اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اور جیل والے اور جیلر حیران ہو گئے, بابا گزارے کیسے کرتا تھا؟ بابا کیا کہتا ہے؟ جب بھوک لگتی اللہ کا قرآن پڑھتا, جب پیاس لگتی اللہ کا قرآن پڑھتا. اور جاؤ کوئی دنیا کی کتاب لے کر آؤ جو دستور ہو, اللہ کے حقوق ہو, نبیوں کے حقوق ہو, ایمان والی جماعتوں کے حقوق ہو, جس میں عقائد ہو, جس میں امان ہو, جس میں عبادات ہو, جس میں انفرادیت کے احکام ہو, جس میں معیش و معاش ہو, جس میں معاش و معاشرت ہو, جس میں معاش و سیاست ہو. اگر کوئی کتاب ہے تو صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اور آخری بات, قرآن دنیا و آخرت میں عزت کا باعث ہے. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بات توجہ کے ساتھ سننے والی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کے ایک نابالغ بچے کو, جو بھی جوان نہیں ہوا, اپنا مشیر خاص مقرر کر لیا. عبد الرحمن بن عوف آئے, بڑے غصے میں ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اے عمر آپ نے حکومت کو بچوں کا کھلونا سمجھا ہے. بدر والے ہیں, عہد والے ہیں, خندق والے ہیں, فتح مکہ حنین والے ہیں, نبی کے وحی کے کاتب مجید, نبی کے مشیر موجود, آپ نے ان کو چھوڑ کر کے ایک بچے کو اپنا مشیر خاص بنایا ہے, سبب کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اعتراض کرنے والے مسجد نبوی میں جمع ہو جائے. سب مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. اب اعتراض اور شکایت دے کر نمائندہ کی حیثیت سے عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں. اب سنیے, اس بچے کو یہ مقام و مرتبہ ملا تو کیسا ملا؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اور لوگوں, آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, مشاہدہ کیا ہوگا, ہزاروں بار آزمایا ہوگا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اس کا باپ کتنا با ادب ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا, آپ بڑے ہیں یا اللہ کے پیغمبر بڑے ہیں؟ کہتے ہیں عمر میری زیادہ ہے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں. یہ کون ہے؟ اس ہستی کا نام کیا ہے؟ یہ نبی کا چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور با ادب باپ کا با ادب بیٹا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں 5 نمازیں مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پڑھتا تھا. میرے دل میں خواہش ہوئی رات کی نماز ہو, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے, میں دیکھوں آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ کوئی ایسا رستہ نکال دے, نبی کی رات ہو, میں نبی کی رات کی عبادت کو دیکھوں. اللہ نے اس بچے کی دعا کو کیسے قبول کیا. اور بچہ دعا کرنے والا ہو, دعا کرے, اللہ نے اسے کیسا رنگ دیا کہ بچے کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ام المومنین بن گئی, اللہ کے پیغمبر کی بیوی بن گئی. عشاء کی نماز نبی کے پیچھے پڑی, خالہ نے کہا السلام علیکم. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ ماں سی ہے, خالہ ماں سی ہے. آگے خالہ جی میں آج تھوڑے گھر پراؤنا, انہوں نے بھی آخیا جی آیا. کہتے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے کچھ بعد اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر تاخیر سے آئے. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا نام الغلیم, چھوٹو سو گیا؟ کہتے ہیں میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی. جب اللہ کے پیغمبر نے پوچھا چھوٹو سو گیا, میں یہ خبر کر لیا. آنکھیں بند. میری خالہ نے دیکھا, خالہ نے کہا ہاں نام الغلیم, چھوٹو سو گیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم میری آنکھیں بند تھی, میں سویا نہیں تھا. سونے تو آیا ہی نہیں, سونے آیا
گھروں جلسہ سننے آئے ہوتے تھے آگے سو رہی تھے. میں تو سونے آیا ہی نہیں تھا. ہوا کیا؟ کہتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. آپ نے یہ دعائیں پڑھی, دعائیں بتا دی, لیٹ گئے. نصف رات ہوئی, رات کا پچھلا پیر ہوا. اور لوگوں نوٹ کرو, عبداللہ ابن عباس نے یہ جو رات نبی کے ساتھ گزاری ہے, ائمہ محدثین نے 750 مسائل میں اس رات والی حدیث سے مسئلے اخذ کیے ہیں. کتنے؟ 750. سنو, کہتے رات کا پچھلا پیر ہوا, اللہ کے پیغمبر بیدار ہوئے, آل عمران کا آخری رکوع پڑا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ آخری رکوع پڑا, مشکیزہ کھولا, لوٹے میں پانی ڈالا, پھر وضو کیا, کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا آپ کے پیچھے. سلام جب آپ نے پھیرا, دیکھا پیچھے میں. نبی پاک نے کہا چھوٹو تو جیسے کوئی شفیق بزرگ اپنے کسی نواسے پوتے کی کسی ایسی میٹھی حرکت پر تعجب کرتا ہے. چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا نبی کے پیچھے رات کے پچھلے پر نماز پڑھے. بتائیں اللہ کے پیغمبر کو کیسا پیار آیا ہو. نبی پاک نے فرمایا میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ نبی پاک نے کیا پوچھا؟ میرے ساتھ. تو بولو بھائی میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اب بعد اب باپ کا, بعد اب بیٹا, یہ بچہ 7-8 سال کا کیا جواب دیتا ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر, آپ اللہ کے نبی ہیں, میں آپ کی برابری کر سکتا؟ اللہ اللہ. نبی پاک نے فرمایا نہیں, جب دو ہوں تو دونوں اکٹھے کھڑے ہوں گے. جب دو ہوں, ایک امام ایک مقتدی, تو دونوں اکٹھے کھڑے ہوں گے. کہتے اللہ کے پیغمبر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر سو گئے. آپ پھر اٹھے, پھر آپ نے آیات آل عمران کی آخری رکوع کی تلاوت کی, آیات پڑھی. آپ نے مشکیزے میں سے لوٹے میں پانی ڈالا, وضو کیا, آپ کھڑے ہوئے, میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گیا. پر میں کہاں کھڑا ہوا, کس طرف کھڑا ہوا, ادب نوٹ کیجئے. کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کو اپنی دائیں طرف, اللہ دے پیغمبر سجے پاسے تے میں کھبے پاسے, اللہ دے پیغمبر سجے پاسے تے میں کھبے پاسے. نبی پاک نے نماز دے وچ مینوں کن تو پھڑ کے اپنے سجے پاسے کر لیا, سلام پھیری. اللہ کے پیغمبر نے کہا جب ایک امام ایک مقتدی ہو, امام کیڑے پاسے ہو گئے؟ کھبے پاسے. تکبیر, شان مصطفیٰ مولانا محمد عمر صدیق صاحب. حضرات اسپیکر جو ہے روشنی پانی نہیں دیتا, اسپیکر روشنی نہیں پانی دیتا. حضرات توجہ کیجئے, اب توجہ کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور بھائی پہلے ہی چلن دے, تیری مہربانی, تیرے کوئی نہیں لائٹ, کوئی مسئلہ نہیں. دعا کرو اللہ جن نے ساڈے خطبا واعظین جڑے سپیکر ہون تو پہلا ساری رات واز کرتے سن, انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغاں چوں باغ بنے. اور اللہ دی توفیق نال اللہ نے انہاں دے آواز سے اتنی برکت دتی سی, پورا پنڈ تقریر بغیر سپیکر تو سوندا ہوندا سی. اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغاں چوں باغ فرماندے. حضرات توجہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد لیٹ گئے. میرے دل میں یہ خیال آیا, اے عبداللہ, اللہ کے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے, مشکیزہ کھول کر لوٹے میں پانی جلدی سے ڈال دے. میں اٹھا, لوٹا بھر دیا. اللہ کے پیغمبر تیسری مرتبہ بیدار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے لیے لوٹا پکڑا, پانی سے بھرا ہوا, اٹھائیے. صحیح بخاری, عقیدہ بھی حل ہو رہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے سیدہ میمونہ سے پوچھا, اے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا,
پانی آپ نے ڈالا ہے. اللہ کے پیغمبر پانی میں نے نہیں ڈالا. میں نے نہیں ڈالا. پھر کس نے ڈالا؟ چھوٹو پانی تو نے ڈالا. حضرت عباس کہتے ہیں ہاں پانی میں نے ڈالا. پانی میں نے ڈالا. اور اہل حدیثو نوٹ کرو 7-8 سال کا بچہ ہو اور 30-35 کلو کا مشکیزہ ہو, اس مشکیزے سے لوٹے میں پانی ڈالا تو عبداللہ نے کس عمل کے ساتھ ڈالا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نبی نے پوچھا تو نے ڈالا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ڈالا. فرمایا کیوں ڈالا؟ اے اللہ کے نبی پہلے تو غفلت تھی, جب خیال آیا میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ خادم کے ہوتے ہوئے مخدوم اللہ کے پیغمبر خود کام کرے. اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے, فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس بچے کو مفسر قرآن بنا دے, محدث زمان بنا دے. نبی کی دعا لگ گئی. نبی کی دعا, نبی کی دعا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم دین تھے, اور سونار کو سونے کی قدر اور چوری کو ہیرے کی قدر کا پتہ ہے. ان کو پتا تھا یہ بچہ کیا چیز ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آرڈر لے جا چکے ہیں مسجد میں جمع ہونے کا, سب جمع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک سورت کی تفسیر بتاؤ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اس کی تفسیر بتاؤ. صحابہ کا ایک گروہ کہنے لگا ہمیں پتہ نہیں. دوسرا گروہ کہنے لگا اللہ نے دین کے غلبے کی بشارت دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا اور تسبیح کا حکم دیا, وہ آپ کیا کرتے تھے. حضرات توجہ کیجئے, حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر نے کہا آپ اس کی تفسیر کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے رونا شروع کر دیا. بچہ کیوں رو رہا ہے پوچھا جاتا ہے, بلک بلک کر روتے ہیں, سبب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی اللہ کے پیغمبر نے اہل بیت کو جمع کیا, ہمیں جمع کر کے کہا کہ میں ان قریب دنیا سے جانے والا ہوں, جب دین غالب ہو جائے پھر نبی کی ضرورت باقی رہتی نہیں. عبد الرحمن بن عوف کو پتا چلا یہ بچہ, یہ غلیم ہے کیا, یہ بچو ہے کیا. کیا کہتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین آپ اس بچے کو لیکچر پروفیسر ہمارا بنائیں, ہم بدر عہد والے نبی کے شاگرد اس بچے کی شاگردی اختیار کریں گے. اور لوگوں قرآن شفا ہے, قرآن غذا, قرآن دنیا میں باعث عزت, اور جب آخرت ہوگی رب کہے گا اقرا ورتل ورتقے, پڑھتا چلا جا بڑھتا چلا جا, جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی جا اسے سینکڑوں ہزاروں کے ساتھ تقسیم دے, میں نے جنت میں تجھے اتنی شاہی عطا کر دی ہے. آؤ یہ قرآن کی عظمت, یہ پیغام لے کر, اس کے عقائد لے کر, اس کے افکار لے کر, اس کا منہج لے کر, اس کے معاملات لے کر, اس کی عبادات لے کر اٹھو اور چھا جاؤ. وہ پیغام جو اللہ کے پیغمبر نے کوہ فاران پر کھڑے ہو کر کے کیا وہ دیا امت کو. اٹھیے آپ بھی بستی نگر نگر اپنے گاؤں کریا میں نکل کر اس قرآن کی توحید لوگوں تک پہنچائیں, اس قرآن کی رسالت و سنت لوگوں تک پہنچائیں, اس قرآن کی عفت و پاک دامنی لوگوں تک پھیلائیں. اور آؤ گرجے میں مشترکہ عبادت کرنے والوں, قرآن کا سبق کیا ہے؟ یا ایھا النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. آؤ تمہاری بائبل نبیوں کی عورتوں کے ساتھ اختلاف بیان کرتی ہے, اور قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کیا ہے. عورت نے جب ہاتھ بڑھایا اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا بی بی انی لا اصافی النساء, میں اللہ کا نبی عورتوں سے ہاتھ ملاتا نہیں. اللہ جب تک زندہ رکھے قرآن کی عظمت پر موت دے, قرآن کی عظمت پر تمسک دے, قرآن کے ساتھ مودت دے, قرآن کے ساتھ اور منہج دے قرآن والا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.